خلیفہ مصطفیٰ سسر مصطفیٰ مراد مصطفیٰ داماد مرتضیٰ امام پیکر و شرم و حیا امام علی المرتضیٰ امام حسن مجتبیٰ امام حسین مصطفیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راز مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ حضرات گرامی، ہر بندے کو عزت ملی دین کی وجہ سے، ہر بندے کو جس نے بھی مقام اور مرتبہ پایا اس نے دین کی وجہ سے پایا۔ اگر آج اولیاء اللہ کے مزارات ہیں تو وہ دین کی وجہ سے ہیں۔ اگر جس نے بھی دین پر قربانی پیش کی اس کو وجہ دین کی وجہ سے عزت اور شہرت ملی، لیکن واحد فاروق اعظم کی ذات ہے جس کی وجہ سے دین کو عزت ملی۔ حضرت عمر کی وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے دین کو تقویت ملی، شہرت ملی، عزت ملی۔ یہ واحد حضرت عمر کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج بھی آسمان کا ہر فرشتہ اور زمین کا ہر فرشتہ صفت انسان، آسمان کا ہر فرشتہ زمین کا ہر فرشتہ صفت انسان عمر کا حیا کرتا ہے، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا ادب کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان عمر سے بھاگ جاتا ہے۔ عمر کا مقام ہی ایسا ہے، عمر کے نام میں دبدبہ ہے، عمر کی شخصیت میں رعب ہے، عمر کی ذات میں قوت ہے۔ عمر پاک کے نام کے اندر اللہ نے ایک رعب اور دبدبہ رکھا ہے، اور پھر امام الانبیاء کا یار بھی بنا دیا ہے اور خلیفہ بھی بنا دیا ہے۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا طویل ہے، لیکن شارٹ کٹ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ابھی 6 سال گزرے تھے تو حضرت عمر اسلام لائے۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کا جو باب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر، اس کی پہلی حدیث ہی حضرت عمر کے فضائل اور شان میں ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر امام ترمذی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ذکر کی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ اور نبی پاک کی دعا ہو، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری دعائیں ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہیں۔
کسی کی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک کی دعا رب کی بارگاہ میں ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اور وہی دعا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اسی دعا کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3690 کے اندر ذکر فرمایا، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے راوی بھی حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ عرض کرتے ہیں قال اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کی کہ یا اللہ دین کو عزت عطا فرما، دین کو قوت عطا فرما، دین کو تقویت نصیب فرما۔ کن کے ذریعے؟ ان دو شخصوں کے ذریعے، ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے۔ یا اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے دین کو عزت نصیب فرما۔ دعا ہے مصطفیٰ کی، رب کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ کس کس کے متعلق؟ ایک ابو جہل کے متعلق، ایک عمر بن خطاب کے متعلق۔ نبی پاک نے عرض کی یا اللہ ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، اے مولا جس کی ذات تجھ کو پسند ہے اس کو ایمان نصیب فرما، اس کو اسلام نصیب فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی دعا کو کس طرح قبول فرمایا؟ قال وکان احبہما الیہ عمر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو پسند فرمایا اور اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ حضرت عمر کو اللہ نے پسند کیا۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو جبریل امین بھی آئے۔ جبریل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ بھی آپ کو مبارک دے رہا ہے، فرشتے بھی مبارک دے رہے ہیں۔ یار میرے آقا نے فرمایا کس چیز کی مبارک دی جاتی ہیں؟ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر اللہ آپ کو مبارک دے رہا ہے، عمر کے اسلام لانے پر فرشتے مبارک دے رہے ہیں۔ یعنی یہ عمر پاک کی شان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکبر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر ہم اکبر ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارا قرآن اکبر نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں اکبر ہے، تو ہمارا دین اکبر نہیں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں سب ہم اکبر ہیں، میں آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری رسالت بھی اکبر ہے، میری جو ہے وہ نبوت بھی اکبر ہے، میرا قرآن بھی اکبر ہے، میرا فرمان بھی اکبر ہے۔ پھر حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے مسلمان جو تھوڑے تھے چھپ کر عبادت کرتے تھے، آج کے بعد یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ کافر جانے تھے میں جانا، آج تو بعد ابھی سرعام نمازہ بھی پڑھا گے تھے، کعبہ شریف سے طواف بھی کرا گے۔ ہاں جی دین کو عزت ملی عمر کی وجہ سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ پھر حضرت عمر جب اسلام لائے تو شرعام نکلے کعبہ شریف کے اندر۔ ہاں جی کعبہ شریف میں جب حرم میں پہنچے تو حضرت عمر طواف کرنے لگے، بڑے بڑے کفار موجود ہیں، بڑے بڑے کافروں کے سردار ہیں، بڑے سب دیکھ رہے ہیں کہ طواف بھی ہو رہا ہے، شرعام ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتا تھا، آج مسلمان شرعام پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے اس بڑے لشکر کی قیادت، مسلمانوں کی قیادت ایک طرف حضرت عمر کر رہے ہیں، ایک طرف میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ فرما رہے ہیں۔ جب دونوں یہ بہادر شخصیات، جب دونوں یہ پاک نفوس اپنے لشکر کی قیادت کر رہے تھے تو کافروں نے کہہ دیا کہ آج عمر اسلام لے آیا ہے، آج ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آج کے بعد مسلمان بڑھیں گے صحیح گھٹیں گے نہیں، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ عمر اسلام لایا ہے۔ کسی کی جرت نہ ہوئی عمر کو روکنے کی۔ عمر نے کہا کہ آؤ تم میں کس کی جرت ہے میرے سامنے، آج جو کرنا چاہتا ہے جنگ آؤ کرو، آج
عمر کی شان ہے، یہ عمر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ شارٹ کا درس کروں، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ حضرات گرامی جب ہجرت کا معاملہ آیا، صحابہ نے ہجرت کی۔ یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب 277 صفحہ نمبر اس پر حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہجرت کا تذکرہ فرمایا کہ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، کسی نے کس طرح، کسی نے کس طرح، اور اس کے اندر حدیث بھی روایت کس سے ہے؟ مولا علی سے ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث مولا علی بیان کر رہے ہیں، شان عمر کی ہے، بات ہجرت کی ہے، روایت کرنے والے امام جلال الدین سیوطی ہیں، کتاب امام جلال الدین سیوطی کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جس کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک حضرت علی سے روایت ہے۔ مولا علی خود بیان کرتے ہیں کہ صاحب نے ہجرت کی، کسی نے رات کو، کسی نے چھپ کر، کسی نے کس طرح، کسی نے کس طرح، یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ پیغام آیا، اپنے غلاموں کو ہجرت کا پیغام دے دو، اپنے غلاموں کو کہو کہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، سب نے ہجرت کی۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی نے رات کو، کسی نے چھپ کر، کسی نے کس طرح، لیکن قربان جائے عمر پر، قربان جائے عمر فاروق کی ذات پر، آپ نے چھپ کر ہجرت نہیں کی، اکیلے ہجرت نہیں کی، بلکہ 20 لوگوں کا قافلہ لے کر اعلانیہ مکہ میں جا کر، کعبہ کے پاس جا کر یہ اعلان فرمایا، اے مکہ کے کافروں سن لو، آج عمر جا رہا ہے، آج عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، اگر کسی کی جرت ہے تو عمر کے سامنے آ جائے، آج اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو عمر کے سامنے آ جائے، عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی، عمر کی قوت فیصلہ کرے گی، عمر کی طاقت فیصلہ کرے گی، کیونکہ عمر نے وہ دین اپنا لیا ہے جو دین خدا کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے جب یہ اعلان فرمایا تو بڑے بڑے کافر موجود تھے، بڑے بڑے قریش مکہ اور مکہ کے سردار، بڑی بڑی پیسے والی شخصیات اور کافر موجود تھے، لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی عمر کے سامنے بولنے کی۔ اللہ نے عمر کو یہ شان دی ہے، حضرت عمر نے اعلان ہجرت فرمائی۔ جب اعلان ہجرت کی، کہا کہ قافلے والوں چلو، مسلمان حضرت عمر کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہجرت ہو رہی ہے، رات کو نہیں، پچھلے پہر نہیں، چھپ کر نہیں، کسی کام کے غرض سے ہجرت نہیں، بلکہ یہ اعلان کر کے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، آج عمر اسلام کے لیے جا رہا ہے، آج عمر دین کے لیے جا رہا ہے، آج عمر خدا کے حکم کے لیے جا رہا ہے، آج عمر مصطفیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے جا رہا ہے، آج عمر مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ کسی کی جرت ہے تو سامنے آئے، لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، مولا علی نے بیان فرمائی، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرما دی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ اعلان ہجرت تھی۔ بدر میں بھی آپ ساتھ رہے، احد میں بھی ساتھ رہے، اور مزے کی بات دیکھیں کہ حضرت عمر کی شان یہ ہے جس کے بارے میں تیرے اور میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت نبی پاک دا نہ آ جائے کرے تو دل صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے عمر کو انوکھی شان عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اگلی حدیث سنیے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، 3691 نمبر حدیث پاک کا ہے۔ حضرت عمر کے لیے ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، نبی پاک علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ عمر کے دل پر، عمر کی زبان پر حق جاری فرما دے۔
عمر کے دل پر، عمر کی زبان پر حق جاری فرما دے۔ حضرات گرامی، عمر کے لیے دعا ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا اللہ عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دے۔ پھر اللہ نے ایسا حق جاری کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے متعلق جب بھی کوئی بات آتی تھی کمپرومائز کے ساتھ عمر حل نہیں کرتے تھے بلکہ تلوار کے ساتھ حل کرتے تھے۔ کیوں بتاتے تھے لوگوں کو، اے لوگوں میرے لیے نبی پاک نے یہ دعا کی ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ حق جاری فرما، عمر کی زبان پر یا اللہ عمر کے دل پر حق جاری فرما۔ پھر حق عمر جب بھی بیان کرتا ہے تو تلوار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ عمر کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی حدیث پاک سنیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کے لیے کیا فرمایا؟ عن عقبہ ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی اچھا بولو کوئی نہیں ہے۔ جب رسول پاک نے فرما دیا، قرآن نے بخاتم النبی نے فرما دیا، قرآن نے کہا کہ میرے نبی آخری محمد الرسول اللہ ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو کیا فرماتے ہیں کہ لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہوگا نہیں ہے کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت سیرا اللہ نے میرے سر سجا کے بھیجا مینوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوندے تو عمر ہوندے۔ جی عمر نبی نہیں بن سکے، صدیق اکبر نبی نہیں بن سکے، پیکر شرم و حیا نبی نہیں بن سکے، شیر خدا نبی نہیں بن سکے، تو پھر مرزا کانا کیویں نبی مان لئیے؟ مرزا کانا نبی نہیں ہے۔ قادیانی کل بھی مرتد سی، قادیانی آج بھی مرتد دے، قادیانی قیامت تک مرتد رہے گا انشاءاللہ۔ ساڑھے عمر دی شان بلند، صدیق اکبر دی شان بلند، عثمان غنی دی شان بلند، مولا علی شیر خدا دی شان بلند، جس نے 4 پاک نفوس نبی نہیں بن سکے تو پھر ایک پلید انگریز دا چمچہ کے میں نبی بن گیا۔ اس نے منن والے مرتدن اور مرتد دا حکم ہی سن لو، کافر تھوڑے ملک کے رہ سکتا ہے، ہندو رہ سکتا ہے، عیسائی رہ سکتا ہے، یہودی رہ سکتا ہے، اگر تھوڑے ماتحت ہے پھر دونوں انہوں دی ہر شے دی حفاظت کرنی پوے گی، جان مال عزت آبرو دی حفاظت کرنی پوے گی، کیونکہ تھوڑے ملک کے رہ رہا کچھ بھی نہیں کر رہا، اپنا رہ رہا کما رہا کھا رہا زندگی گزار رہا، نہ تھوڑے دین نو چھیڑ رہا، تھوڑی ریاست دا فرض ہے کہ انہوں حفاظت کرے، اسلام بھی یہی گل آخدا ہے۔ لیکن قادیانی یا کوئی جھوٹا نبی اسلامی ریاست جا جاوے انہوں بھی فنار کرو، انہوں بھی قتل کر دیو، او دے منن والے بھی قتل کر دیو، انہوں ریاست اسلامی دے وچ رہنے دا کوئی حق نہیں۔ آج دیکھو پوری دنیا پھر کے دیکھ لو، عیسائیاں دے ملک ہومن یہودیاں دے ہومن، آج تک انہاں ملکاں دے وچ کوئی دوسرا عیسیٰ علیہ السلام نبی انہاں نہیں بنایا، نہیں بنایا، ہاں جی انہوں نے برداشت نہیں۔ اسی بھی آخنے دوسرے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے، نبی کوئی دوسرا آ نہیں سکتا۔ آج تک یہودیاں کوئی دوسرا موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں کیتا، تو نہ ہونا ہے، اساڑا دا یقیدہ ہے کہ نہیں ہونا۔ لیکن پھر مرزا کانا کیوں پیدا کیتا، مرزا قادیانی کیوں پیدا کیتا؟ اسلام کو خراب کرنے واسطے۔ آج میں اور خواہش کرنا کاش کہ آج عمر ہوتے پھر دس دے کہ ختم نبوت دے اپنا وار کیویں کیتے جان دے، پھر دس دی عمر دی تلوار کہ ختم نبوت دے وار کس طرح کیتے جان دے، کہ نبی کس طرح تیار کیتے جان دے، عمر دی تلوار فیصلہ کر دی تے عمر دا عدل فیصلہ کردا، پھر قیامت تک کوئی کانا نہ پیدا ہو سکتا سی نہ کوئی جھوٹا نبی آ سکتا سی۔ لیکن کتھے لے آوی عمر دے غلام، کتھے لے آوی حضرت عمر دے منن والے، بلکہ آج تے لوگ عمر پاک نو گالا کر دیں۔ اے میرے کول کتاب ہے
اے میرے کو کتاب ہے، یہ نام میں نہیں پڑھا گا، آپ ہی پڑھ لو. اے میرے کو کتاب ہے، ایک کہنا دیئے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں دی کتاب ہے، نہ خود پڑھ لو سارے. اس کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے، ہر سنی نے مطالعہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب اس کی لکھیا. یہ میں ساری پڑھ دیا تو ہو سکتا میں ہوڑی پولیس پڑھ کے لے جاوے، یہ ملتی بھی نہیں. اس کتاب میں لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا 24 نمبر صفحے تے، بلکہ پہلے اس کتاب دی شان سنو. حضور شیخ علیہ السلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک کیڑا گھرانہ ہے جڑے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا پیر گھرانہ، اچھا کہو سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ دا پیر گھرانہ، ان اس گھرانے دی کتاب ہے خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے 34 نمبر صفحے تے لکھا کیے. آپ کی فرماندن کہ میں یہ کتاب کیوں لکھی؟ آپ فرماندن کہ میں یہ کتاب اس واسطے لکھی کہ ایک رات انج ہویا کہ میں نے مولا علی شیر خدا دی زیارت ہوئی. اس کتاب لکھن تو پہلے شیر خدا دی زیارت ہوئی، اس تو بعد انہوں میں نے تعلیم دیتی، خواب دے اندر میری تربیت فرمائی. کس نے؟ کہنے مولا علی نے. اچھا بولو کہنے مولا علی نے. اور یارا مولا علی نے محب توانوے ہو جائے نظر آنگے، کوئی شاہ شمس الدین سیالوی ہوئے گا، کوئی خواجہ احمد مہروی ہوئے گا، کوئی مہر علی شاہ ہوئے گا، کوئی شاہ سلیمان دوسری ہوئے گا. ایک کہنا بھنگ پی کے لیے ایک کوئی تماشا. مولا علی دا نام لے کے 70 والی زبان غسل دے، وہ بھنگ پی کے مولا علی دا نام لمنا یہ منافقہ دا کام ہے. اس علی پاک نال محبت ہی وہ کردا ہے جیدی محبت صدیق نال ہے. اچھا بولو صدیقی ہو سارے تو سب. جیدی محبت فاروق اعظم نال ہے، جیدی محبت پیکر شرم و حیا عثمان بن عفان نال ہے. علی نال تا محبت وہ کردا ہے. ایک جڑا بھنگ ٹون ہو کے ایک مولا علی شان دیکھو یار. مولا علی دی شان صحابہ نے نام لیا جے میں تسی علی ہاں جی آخر یہ ایک نمی ناتا نکل پیا جی علی دی جگیر بکھا میں نو کی یار کو کلام ہے کوئی کی جگیر بکھا میں نو علی ورگی کسی دیوی جاگیر بکھا میں نو کی تماشا یار تو نمیں کلام کٹ مارے. مولا علی نے توہین تسی کر دے ہو. مولا علی کون ہے؟ جڑا داماد مصطفیٰ بھی ہے تے خدا دا شیر بھی ہے. مولا علی کون ہے؟ داماد مصطفیٰ بھی ہے تے خدا دا. اچھا بولو شیر و خدا دا شیر بھی ہے، اور شیر ہی علی نال محبت کرے گا. کسی کتر دی کام نہیں علی نال محبت کرے. جیڑا شیر ہوئے گا ابو بکر صدیق دا، جیڑا شیر ہوئے گا عمر فاروق دا، جیڑا شیر ہوئے گا پیکر شرم و حیا دا، جیڑا شیر ہوئے گا حسن و حسین دا، وہی شیر خدا دا محب ہوئے گا. آپ کی فرماندن میں کتاب لکھی. کتاب لکھن تو بعد میں کتاب کمپلیٹ کی تھی. کتاب دا نام آپ ہی دیکھ لو. کتاب میں کمپلیٹ کی تھی. اس تو بعد پھر مولا علی تشریف لے آئے. مولا علی نے پھر میں نے زیارت کروائی، اور زیارت کروا کے میری پشتے او ہاتھ رکھیا جیڑا ہاتھ مصطفیٰ دی ہاتھ جتا سی. میں نے فرمایا جا قمر الدین، قمر دا معنی چند، تو دین دا چند ہے، تو کتاب لکھ کے حق ادا کر دیتا ہی دین دا. اے شیر خدا دی ذات ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تربیت بھی فرمائی اور خود پیغام بھی اپنے مبارکباد بھی پیش فرمائی. اس کتاب دی یہ شان سی. اگلی حدیث سنو جیڑی خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے اس کتاب درج فرمائی. ترمذی دی حدیثیں درہ گئی ہیں. ہاں جی 24 نمبر صفحہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عن عبد الرحمن ابن سالم بن اویم عن ابیہ عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختارنی اصحابا فجعلنی منہم الذراء وانصارا واصحارا فمن صبهم فعليه لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین. میرے آقا نے فرمایا، حضرت اویم بن سعدہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک
مخلوق وچوں میں افضل فرمایا. سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا بولو نا یارا سبحان اللہ. یقین جانو میرے گلے درد سی، میرے گلے درد ختم ہو گئی. عمر پاک نشان آئی تو درد بھی ختم ہو گئی. تو سوچا بولو سبحان اللہ. بعد جن گل ہوئی ویکھی جائے گی. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق تو سارے نبیوں تو میں افضل بنایا. پھر سارے نبیوں دے موحدین تو متبعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینو افضل قرار دیتا. سونا مسلمان سن سنی تن مبارک ہوئے. تو صدیق اکبر دا بھی پیارا ہے، تو عمر نال بھی پیار کرنے والا ہے، تو عثمان پیکر و حیاش پیکر شرم و حیا نال بھی پیار کرنے والا ہے، تو شیر خدا دا بھی پیار کرنے والا ہے. آگے کی فرمایا جی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں چن لیا اور میری امت جو میرے صحابہ نو چن لیا. میری امت جو میرے صحابہ نو چن لیا، انہاں وچوں کچھ نو میرے وزیر بنا دیتا. صدیق اکبر تے فاروق اعظم. اسے ترمذی دی حدیث ہے میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، دو زمینوں پر ہیں. آسمانوں پر جبریل و میکائیل جو ہے وہ میرے وزیر ہیں، اور زمین پر کون میرے وزیر ہیں؟ جو ساتھ تشریف فرما ہے، جو آج بھی روضہ رسول میں تشریف فرما ہے، جو وہی میرے دو وزیر زمین پر ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کچھ کو میرا مددگار بنایا اور کچھ کو میرا سسرال بنایا. ابو بکر صدیق نبی پاک دے کی لگ دین کہنو کوئی پتہ نہیں، سسر کی لگ دین، اچھا بولو کی لگ دین، سسر. فاروق اعظم نبی پاک دے سسر، عثمان غنی نبی پاک دے تے مولا علی شیر خدا داماد. دو شیخین سسر تے اس تو بعد عثمان تے علی داماد. کیڑی سونی اللہ تعالیٰ نے پانچ تن، ادھروں بھی پانچ تن دے ادھروں بھی پانچ تن. اسی ادھر پانچ تن دے بھی غلام دے ادھر پانچ تن دے بھی غلام. آگے فرمایا، آگے حکم کی دسیا. ایتا حضور نے فرمایا نا میرے صحابہ دے درجے کسی نے سسرال بنا دیتا، کسی نے وزیر بنا دیتا، کسی نے میرا مددگار بنا دیتا. آگے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا لانتی جیڑا ملعون میرے سسرال والے نو گالا کڈے. حضور فرمانا جیڑا بندہ میرے سسرال والوں کو گالی نکالے گا اور میرے صحابہ کو گالی نکالے گا، نبی پاک نے فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جیڑا بندہ میرے صحابہ نو میرے سسرال والے نو یعنی صدیق تے فاروق نو تے عثمان تے علی نو جیڑا بندہ گانا کڈے گا، جیڑا بندہ سب و شتم کرے گا، میرے محبوب فرمان دے او دے تے اللہ دی بھی اچھا بولو اللہ دی بھی فرشتیاں دے بھی اچھا بولو فرشتیاں دے بھی ساری مخلوق دی لعنت. اترا گلا میرے پاک نبی نے فرمائیاں. اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اس تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اس تے جبرائیل دی بھی لعنت ہے، میکائیل دی بھی لعنت ہے، اسرافیل دی بھی لعنت ہے، اسرائیل دی بھی لعنت ہے، اس تے ساری قیامت تک آن والی مخلوق دی بھی لعنت ہے. محب اوہی ہے جیڑا سسرال نال بھی پیار کرے تے داماداں نال بھی کرے تے صحابہ نال بھی کرے. اسی داد دھڑے والے نہیں ہو، داد دھڑے کوٹ لیا سینہ تے ہر شے تے کالے کپڑے پا کے علی 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 نہیں. علی دی شان پوچھنی تے پھر عمر کو لو پوچھ. الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کتاب دا نام ہے، حدیث پاک لکھی گئی. مولا علی نے ایک باری حدیث پاک بیان فرمائی، کام ختم ہو گیا کہ حضرت عمر جنت چراغن، جنتی روشنی، جنتی روشنی جیڑا عمر نال پیار کرے گا وہی روشنی دے وچ جائے گا، ورنہ وہ اندھیرے گھنوں میں کی جائے گا. اے مولا علی دا فیصلہ ہے. مولا علی نے فرمایا جس وقت ان چند صحابہ نے اندر ذکر کیتا تے حضرت عمر نو پتہ لگا، حضرت عمر دوڑے دوڑے آ گئے. ہاں علی تو سائے بیان کیتا ہے کہ بھائی نبی پاک نے فرمایا کہ عمر جنت دی روشنی
اب مولا علی نے فرمایا ہاں میں بیان کیتا کہ میں خود جو سنیا حضور کو لوں صحابہ دا ایک حدیث واسطے ترستے سن تو تے میں نہ حدیث دا پتا نہ نماز دا پتا نہ قرآن دا پتا اس واسطے اسی ذلیل ہیں اگر چاہتے ہو کہ اسلام آ جاوے پھر عمر دے نقشے قدم سے چلو رضی اللہ تعالی عنہم۔ بہرحال سنو جی حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں جی میں بیان کیتا میں خود سنیا جو حضور کو لوں نبی پاک کو لوں میں سنیا۔ اچھا حضرت عمر نے انج نہیں آکھا بالکل ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک کاغذ پھڑو ایک قلم بھی نال پھڑو میں لکھ کے دیو کہ میرے آقا نے فرمایا امت جنت کی روشنی بھی ہے امت جنت کا چراغ بھی ہے اور میں وصیت کر کے جاواں گا اپنے پتروں میں علی کی زبان میں سنیا علی نے نبی پاک کی زبان میں سنیا نبی پاک نے رب کو سنیا کہ عمر جنتی جو ہے روشنی بھی ہے عمر جنت کا چراغ بھی ہے میں قبر ہی رکھ دیاں گا میں آکھاں گا کہ علی یہ فرمایا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے علی یہ فرمایا ہے عمر جنت کی روشنی ہے علی نے سنیا ہے نبی پاک کو لو کہ نبی پاک نے فرمایا ہے عمر جنت کا چراغ ہے اللہ نے فرمایا ہے عمر جنت کا چراغ ہے میں اپنی تحریر میں کھاؤں گا فرشتے کو کہوں گا میں چھوڑ دے دو کیونکہ میرے کو سند موجود ہے بخشش دی جنت دی دتی کہنے شیر خدا نے شیر خدا نے کہنے دتی نبیت امام نے نبیت امام نے کہنے فرمایا میرے اللہ نے فرمایا عمر کو اللہ جنت جانا مقام عطا فرما دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر زندہ باد شان فاروق اعظم اچھا بولو شان فاروق اعظم شان شیر خدا شان حسنین کریمین شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ آخری کار حضرت عمر دی حکومت دی کر دیا حضرت عمر دی حکومت کتنی ہے جی 22,51,030 مربع کلومیٹر حضرت عمر دی حکمرانی ہے دریائے نیل بھی یہ گل مان رہا ہے ایک رکا گیا دریائے نیل دے وچ حضرت عمر نے لکھیا اے دریائے نیل اگر چلنا ہے نا تو اپنی مرضی تے اس دے پیچھے بہت بڑا واقعہ ہے حضرت عمر بن عاص مصر دے گورنر بنے لیکن ٹائم نہیں ہے حضرت عمر نے دریائے نیل نو آکھیا اگر چلنا ہے تو اپنی مرضی نال تو پھر کدی بھی نہ چل اگر چلنا ہے رب دی مرضی نال پھر عمر بندہ الہی امیر المومنین عمر ابن الخطاب اے تینو حکم جاری کر رہا ہے کہ تو چل اور انہاں لوگوں نو تنگ نہ کر۔ حضرت عمر بن عاص سویرے تہجد ویلے وہی رکا جا کے پانی سٹ دیتا جس لئے پانی سٹیا پانی پہلے 16 غاز تھلے سی اگے نالو 16 غاز پانی ہوتے چڑھایا اینو آندھن حاکم وقت 22,51,030 مربع کلومیٹر حکمرانی فرمائی تے کتا بھی بھکھا نہیں رہا اتھے ساڑھے کل کی ہونا ہے وہ گجرالے دا کتا پھڑ جاوے کمیشنر دا ساری کمیشنر پولیس کتا لبن دلا دے وے جیڑی قوم 3 دھاڑے نران کغان جا کے 27 لاکھ بندہ 3 دھاڑے پہنچ گیا نران کغان 67 ارب دا ریونیو اکٹھا ہویا جیڑی قوم اتھے جا کے پیسے دے آوے اس قوم نے کی توقع کرنی کہ وہ قوم جہاد کرے گی۔ حضرت عمر دی آخری گال سن حمص دا گورنر حضرت عمر نے پوچھا بھائی گورنر کیا ہو جیا ہاں جی لوگوں شکایت کی تھی اکھے جی ساڑی گال نہیں سن دے حضرت عمر حمص سے گزرے ہاں جی حمص سے گزرے نا جس وقت ویکھیا کہ گورنر ہاؤس دا دروازہ بڑا بڑا ہو گیا حضرت عمر نے ویکھیا ہاں جی کہ گورنر ہاؤس دا دروازہ بڑا بڑا ہو گیا حضرت عمر نے اس گورنر نو پیغام بھیجا کہ میرے کو آ جاؤ آپ نے فرمایا کہ دروازہ تو بڑا کر لے گورنر ہاؤس دا دروازہ تو بڑا کر لے ساڑھے محل ویکھو انہاں ظالماں دے 300 کنال دے محل 300 کلے دے محل انہاں دوڑی دی میری خاک نہ اپنا کرنی نگہبانی کرنی تو پھر فاروق اعظم جیسا حکمران اپنا منگنا پوے گا اللہ کولو عمر بن عبدالعزیز جیسا اللہ کولو دعا کرنا سان حکمران عطا فرماوے بہرحال گل سنو نہیں وہ گورنر حاضر ہویا آپ نے فرمایا چال بھائی 3 دھاڑے قید رکھیا انہوں 3 دھاڑے قید کر دیتا قید تو بعد آپ نے فرمایا ادھر آ جا قید تو بعد چھوڑ کے باہر آیا ہاں جی حضرت عمر نے پوچھا تو لوگوں نے اپنا گھر دا دروازہ وڈا کر لیا سی فقیراں تے مسکیناں دی تو دولتاں نال اپنے دروازے وڈے کر کیتے انہاں دی گل نہ سنی اتنے مچھل کے جمع کراؤ تے فلانی شے جمع کراؤ تے رنگاڑی شے نا 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 عمر دے سامنے یہ چیزیں نہیں سن عمر دے سامنے
جدو بھی بولتے سن حق بولتے سن پھر حق تلوار فیصلہ فرما دی اچھا کہو سبحان اللہ. حضرت عمر نے انہوں آکھیا چال بھائی ہن تو انج کر صدقے تے اٹھ پھر دے پین 100 سی 200 سی 400 سی 500 سی ایک کپڑے لا نا قمیض لا تے انہاں اٹھن نوں پانی پیا. وقت حاکم عمر دے سامنے کون بولے رضی اللہ تعالی عنہ عمر دے سامنے کون گل کرے. آپ نے فرمایا سارے صدقے دے اٹھن نوں پانی پلا تتے تو پار ہو من پانی بھی ٹوٹی موٹر دا نہیں سی موٹر دا نہیں سی خوہ چو کٹ کے نا اٹھن نوں پانی پیوا. جب اٹھن نوں پانی پیوا لیا نا پھر حاضر ہویا تے آپ نے پوچھا دس ہن کی خیال ہے یہ کیوں کام کیتے اپنے گھر دا دروازہ بڑا کیوں کیتے گورنر ہاؤس دا تاکہ تینوں لوگ نہ مل سکن. رعایا تے تسی حکمران ہو یا رعایا تے ظلم کرنے واسطے تانوں گورنر بنایا. جڑا گورنر تو پہلے کام کرتا سی نا بھیڈا بکری چلاندا سی تے اٹھ چلاندا سی چل وہی کام کر تو گورنر دے لائق نہیں ہے. اے فیصلے سن عمر پاک دے چوں چلا نہیں کرتا سی اگوں. ساڈے کول کی ہوندا ہے ایتھے کوئی گل کرے پولیس فوراً آ جاندی. اج ویکھ لو ملک دی حالت مولوی سارے جیلوں چن علماء جیلوں چن عاشق رسول جیلوں چن پھر تسی توقع رکھ دے ہو انگریزاں کولو. OIC انسانی حقوق دی تنظیمہ آج تک OIC نے کوئی ایک چنگا فیصلہ نہیں کیتا. انسانی حقوق تنظیمہ سب بکواس ہے. صرف اور صرف انسانی حقوق تنظیمہ ادو گل یاد آتی جدو ہندو تے حملہ ہوئے یہودی تے ہوئے عیسائی تے ہوئے. کشمیر دے وچ ماں بیٹی مر گئی چیچنیا دے وچ عورتاں دے پستان کٹے گئے. ہاں جی ملک شام وچ زندہ مسلماناں نوں گاڑ دیتا گیا. ہاں جی فلسطین دے وچ مسلماناں نوں مار دیتا گیا بے دردی نال نماز دے دوران شہید کر دیتا گیا. اے OIC تنظیمہ کتھے سن؟ یہ سب بکواس ہے یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے. مسلمانوں یاد رکھو اس وقت تک تسی سر چک کے نہیں چل سکتے جب تک اپنے دین تے نہیں چلو گے. اگر ہسپتال جاؤ تو زبان یہودیاں دی عیسائیاں دی جیلان جاؤ تو زبان یہودی تے عیسائی دی. ہاں جی جس ڈپارٹمنٹ لگے جاؤ زبان عیسائیاں تے یہودیاں دی. کیوں اسی انہاں دے غلام ہاں؟ اسی تو ساری زبان تے قومی اردو ہے. ہر جگہ تے انگریزی چل رہی کیوں؟ اسی انگریز دے غلام نہیں ہاں اسی غلام ہاں فاروق اعظم دے. اسی غلام ہاں صدیق اکبر دے. اسی غلام ہاں نبی پاک دے اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے. اسی انہاں دے امتیاں. پھر جاری کرنا عربی جاری کرو نا انگریزوں دی غلامی چھوڑو. پھر حضرت عمر نو لکھاں سلام ہون حضرت عمر دی ذات پاک دے لکھاں تے کروڑاں لکھاں سلام ہون. ایک کتاب وچ بڑیاں گلاں نے لیکن ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے اگے دعا کرنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ سانو عمر جیسا نیک بنن دے توفیق عطا فرمائے. جب تک اسی نیک نہیں نہ بناں گے عمر جیسا حکمران نہیں آئے گا. یہی لٹیرے ظالم ساڈے اوتے پھر انہاں دی رسیاں پیچھے کسی اور ہاتھ چن ہاں جی یہی ساڈے اوتے آ جان گے. تو تے میں نیک بن جائیے انشاءاللہ ساڈا ملک بھی ترقی کرے گا اور سانو فاروق اعظم جیسا حکمران بھی مل جائے گا. حضرت عمر دی شان تا 950 سال بھی لگا رہے. جبریل امین نے آکھیا میرے آقا نے فرمایا جبریل عمر دی شان بیان کر. حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عمر دی شان بیان کرنے واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر چاہیے. عمر دی شان بیان کرنے واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1050 سال ہے. 1050 سال بھی لگے رہو تو فاروق اعظم دی شان مکمل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا روضہ رسول تے لکھاں تے تعداد ارباں واری درود و سلام ہون. اللہ تعالیٰ انہوں نے صدقے ساڑیاں دعاواں بھی قبول فرمائے ساڑے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے.